تو ایسا لگتا ہے یہ ایک جادو ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ایک ریگستان کا سا علاقہ ہے, یہاں پر قلعے ہیں, محلات ہیں, جو یہاں جاتا ہے یہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے. اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے. یہ مقام کیا ہے, اس کی خصوصیات کیا ہیں, اور اسے دیکھنے کے بعد, ان کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہاں جانے کا پلان کر رہے ہیں یا نہیں آپ بتا سکتے ہیں. لیکن پہلے ہم آپ کو اسپیشل رپورٹ دکھا دیتے ہیں سر انصاری کی, تاکہ آپ پلان کر سکیں. چھٹی کون دے گا؟ شہر قائد سے شہر اقتدار تک کی راہ گزر پر دریائے ستلج کے کنارے نوابوں کا ایک دیس آباد ہے. بہاولپور, محلات کا شہر, امن کا گہوارہ. دیدہ زیب محلات اور دلکش تعمیرات کے ساتھ ساتھ تقسیم ہند کے وقت پاکستان کے لیے ریاست بہاولپور اور یہاں کے نوابین کی خدمات کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے. آخر یہ نواب کب اور کہاں سے آئے اور کیسے بہاولپور ایک فلاحی ریاست کے طور پر سامنے آیا؟ مورخین کہتے ہیں کہ ریاست بہاولپور کے والیان بھی باب الاسلام سندھ کے راستے اس دھرتی پر آئے. سقوط بغداد کے بعد جب 1258 میں وہاں سے عباسی خاندان کے لوگ مائیگریٹ ہوئے تو ان میں سے کچھ لوگ پھر سندھ شکارپور آ کر آباد ہوئے, جن میں داؤد پوترا عباسی جو ہیں وہ بہاولپور ریاست میں آباد ہوئے, جہاں سے سن 1727 سے ریاست بہاولپور کی ابتدا ہوئی. اور یہ ریاست 1947 3 اکتوبر کو پاکستان میں شامل ہونے والی پہلی خود مختار ریاست تھی. 12 عباسی نوابوں کی حکمرانی میں آزاد اور خود مختار ریاست کی خوشحالی کا پرچم 2 صدیوں سے زائد عرصے تک لہرایا. 12 مختلف نوابین یا حکمران گزرے, جن میں سے 5 کا ٹائٹل صادق اور 5 کا ٹائٹل بہاول تھا, اور 2 نواب محمد مبارک خان جو 30 نواب تھے, اور نواب حاجی خان فتح خان جو 8ویں نواب تھے, ان کا یہ ٹائٹل نہیں تھا. اس طرح ان 12 مختلف نوابین نے ریاست بہاولپور میں کم و بیش 220 سال حکمرانی کی. رحیم یار خان ہو یا بہاول نگر, ریاست کے کئی علاقے مختلف نوابین کے ناموں سے موسوم ہوئے. نواب صادق محمد خان رابع, جن کو صبح صادق بھی کہا جاتا ہے, ان کے ولی عہد کا نام رحیم یار خان تھا, اور رحیم یار خان کا کم عمری میں انتقال ہو گیا. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے نام پہ رحیم یار خان شہر آباد کیا گیا. بہاول نگر اور بہاولپور نواب بہاول خان عباسی کے نام پہ آباد کیے گئے. تو یہ مختلف نوابین کے نام سے منسوب شہر ریاست بہاولپور میں آباد ہوئے. وقت کے سمندر میں ریاست پر 3 مراحل ایسے بھی گزرے کہ جب مشکلات کی لہروں پر قابو پانے کے لیے انگریز انتظام کو بھی پتوار بنایا گیا. نواب صبح صادق کے صادق رابع کا ذکر کیا. جب یہ ان کا انتقال ہوا تو ہونے والا جو نواب تھا, جو ان کا ولی عہد تھا, وہ کم عمر تھا. لہذا ملکہ نے انگریزوں سے درخواست کی کہ فار دا ٹائم بینگ, جب تک یہ میچور نہیں ہوتا, آپ ٹیک اوور کریں. تو اس طرح بہاولپور ریاست میں انگریزوں کی مداخلت ہوئی. اور اتفاق کی بات ہے, جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا ہونے والا ولی عہد بھی کم سن تھا, تو اسی لیے پھر کونسل آف ایجنسی کی ایک اور حکومت بنی. اور 1907 میں نواب بہاول خان خامش کا انتقال ہو گیا. تو وڈ بھی نواب تو بہت کم سن تھے. اس دور میں پھر انگریزوں نے ٹیک اوور کیا, لیکن جو تیسری حکومت تھی اسے کونسل آف ریجنسی کہتے ہیں. یعنی انگریزوں نے ٹیک اوور تو کیا, لیکن یہیں سے کونسل بنا دی, اور اس نے نواب صاحب کے میچور ہونے تک معاملات کو ٹیک اوور کیا. خطے میں حیدرآباد دکن کے بعد دوسری خوشحال ترین فلاحی ریاست نے قیام پاکستان کے وقت اپنے خزانوں کا منہ نوزائیدہ مملکت خدا داد کے لیے کھول دیا, جس پر قائد اعظم نے نواب بہاولپور کو محسن پاکستان کے خطاب سے نوازا. سب سے بڑی جو خدمت ہے وہ پاکستان سے الحاق ہے. ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں کہ ریاست پاکستان کی بجائے ہندوستان میں شامل ہوتی تو آپ کے بڑے صوبے پنجاب, سندھ, میں کہتا ہوں کہ چاروں صوبوں کا آپس میں الحاق نہ ہو سکتا, آپس میں اٹیچمنٹ نہ ہو سکتی. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر آپ دیکھ لیتے خدا نہ خواستہ پاکستان کے مزید کتنے ٹکڑے ہو جاتے. قائد اعظم علیہ رحمت کو یہ کہنا پڑا کہ ہم ریاست بہاولپور کے قلم کی سیاہی تک کے لیے مقرور و مشکور ہیں,
نواب صاحب نے الشمس اور القمر نامی 2 محلات جو ملیر میں تھے پاکستان کے حوالے کیے. پاکستان کے تعلیمی اداروں کو گرانٹس جاری کی, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دی, کرنسی جاری کرنے کے لیے سکہ جاری کرنے کے لیے گولڈ دیا, اور 6 رولز رائس کاریں جن میں سے ایک BWB 72 جس پر قائد اعظم محمد علی جناح بحیثیت گورنر جنرل حلف لینے کے لیے آئے تھے, آج بھی مزار قائد کے ساتھ متصل میوزیم میں موجود ہے. ود اسٹروک آف پین نواب آف بہاولپور سر صادق محمد خان خامس نے 45,588 مربع کلومیٹر پر مشتمل اپنی ریاست کو پاکستان میں ضم کر دیا. کہ نواب آف بہاولپور کو ہندو لیڈر نہرو اور پٹیل نے اپروچ کیا تھا اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی ریاست کو پاکستان کی بجائے ہندوستان میں ملائیں, لیکن نواب صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ میرا سامنے کا دروازہ پاکستان میں اور پچھلا دروازہ ہندوستان میں کھلتا ہے, اور کوئی بھی شریف آدمی اپنے گھر میں سامنے کے دروازے سے داخل ہونا پسند کرتا ہے. حالانکہ اس کے بدلے میں انہیں بلینک چیک کی آفر ہوئی تھی, ریاست کے بدلے میں ریاست کی آفر ہوئی تھی, لیکن انہوں نے یہ تمام پیشکش ٹھکرا دی. 200 سالہ تقریبات کے بعد ریاست بہاولپور نے 1949 سے کبھی اپنا کوئی ڈاک ٹکٹ بھی جاری نہیں کیا, کیونکہ اب بہاولپور کے لیے پاکستان ہی سب کچھ تھا اور ہے. صحرائی پٹی پر قائم ارض پاک کے محسنوں کی سرزمین بہاولپور درخشاں روایات اور تہذیبوں کی ایسی امین ہے کہ جس کی تاریخ کے بغیر پاکستان کی تاریخ بھی ادھوری ہے. احسن انصاری, سما, بہاولپور. کیا زبردست رپورٹ تھی, اور جس کا بھی سلیکشن تھا میوزک کا بریلینٹ, کمال تھا نا. بہت زبردست. میں بتاؤں گی بریک میں آپ کو نا اس کے بارے میں, دوبارہ سنیں بریک میں, پھر سن چلیے لیتے ہیں, بریک لیتے ہیں کیونکہ بریک کے بعد